بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج آپ کے سامنے اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بیان کروں گا۔ اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب میں طلبہ پریشان ہوتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے۔ یہ کوشش کروں گا آسان انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں، اسے یاد کیجئے گا، سمجھیے گا اور پریکٹس کیجئے گا۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کوشش کیجئے گا 2-4 طلبہ کو سمجھا دیں، اس سے آپ کے ذہن میں یہ نقش ہو جائے گا۔ اسماء ستہ مکبرہ سے مراد وہ 6 اسماء ہیں کہ جن کو ابن، اخن، فمن، حمن، ہنن اور ذو، یہ 6 اسماء ہیں۔ ان کی اصل کیا ہے؟ ابن اصل میں اباون ہے، اخن اصل میں اخاون، فمن اصل میں فوہن، حمن اصل میں حماون، ہنن اصل میں ہناون اور ذو اصل میں زواون تھے۔ ان کا اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ اعراب 2 طرح کا ہوتا ہے، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت تو زبر زیر پیش سے آتا ہے اور اعراب بالحرف الف واو یا سے۔ اسماء ستہ مکبرہ کا جو اعراب ہے یہ الف واو یا سے آتا ہے۔ اب ان کے اعراب بالحرف میں شرط کیا ہے؟ شرط اس میں بنیادی طور پر 3 اس میں شرطیں ہیں اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب میں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مفرد ہوں، جمع نہ ہوں۔ دوسری شرط مکبر ہوں، مصغر نہ ہوں۔ تیسری شرط یا ضمیر متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں، یعنی یہ مضاف ہوں لیکن یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں۔ یہ 3 اس میں شرطیں ہیں۔ اگر یہ 3 شرطیں پائی گئیں، یعنی یہ مفرد بھی ہیں، تثنیہ یا جمع نہیں ہیں، مکبر ہیں یعنی ان کی تصغیر نہ کی گئی ہو، مصغر نہ ہو، اور تیسرے نمبر پر یہ مضاف ہوں لیکن یا ضمیر متکلم کی طرف نہیں بلکہ یا ضمیر متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف یہ مضاف ہوں، تو اب ان کا اعراب کیا ہوگا؟ ان کی حالت رفعی واو ساکن ماقبل مضموم سے، اور حالت نصبی الف سے، حالت جری یا ساکن ماقبل مکسور سے آتی ہے۔ حالت رفعی کا مطلب کیا ہے؟ حالت رفعی کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر ہوں یا پھر فاعل ہوں یا پھر کوئی اور جو مرفوعات میں سے کچھ ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے حالت رفعی۔ حالت نصبی کا مطلب جو منصوبات ہیں ان میں سے اگر ہیں، جیسے مفعول ہے، کچھ اور اس طرح منصوبات میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالت نصبی میں ہے، منصوبات میں سے۔ اور حالت جری کا مطلب کہ یا تو مضاف الیہ یا پھر اس سے پہلے کوئی حرف جر ہو۔ بہرحال حالت رفعی کی مثال دیکھیے تینوں شرائط پائے جانے کے ساتھ، جیسے ھذا ابو زیدن، حالت رفعی۔ حالت نصبی رأیت ابا زیدن، حالت جری نظرت الی ابی زیدن۔ اب اس میں غور کریں، ھذا ابو زیدن، ابن میں دیکھیے نمبر 1 یہ واحد ہے، مفرد ہے، جمع یا تثنیہ نہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ مصغر نہیں، تصغیر نہیں، یعنی ابی نہیں ہے بلکہ ابن۔ تیسرے نمبر پر یہ مضاف ہے، ابو زیدن۔ اب زید کی طرف یہ مضاف ہے اور زید اس میں ظاہر ہے یا ضمیر متکلم نہیں ہے۔ اسی طرح رأیت ابا زیدن میں دیکھ لیں کہ ابا، ابن، تینوں جگہ ابن جو ہے یہ مفرد بھی ہے، جمع نہیں، مصغر نہیں ہے، اور اسی طرح یا ضمیر متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہے۔ اسی طرح ھذا اخو زیدن، رأیت اخا زیدن، نظرت الی اخی زیدن۔ اچھا جی، اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس میں یہ شرائط نہ پائی جائیں، شرائط کا مطلب یہ کہ یہ مصغر ہیں یعنی مکبر نہ ہوں بلکہ مصغر ہوں، یا پھر واحد نہ ہوں بلکہ جمع ہوں، یا پھر یہ مضافی نہ ہوں، تو ایسی صورت میں ان کی حالت رفعی اب یہ یعنی کہ اس کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرف سے نہیں آئے گا بلکہ اعراب بالحرکت ہوگا۔ اعراب بالحرکت کا مطلب یہ کہ زبر زیر پیش سے اس کا اعراب آئے گا، تو اس کی حالت رفعی جو ہے وہ آئے گی دمہ سے، حالت نصبی فتحہ سے، اور حالت جری کسرہ سے آئے گی۔ جیسے مفرد دیکھیے، جیسے ھذا ابن، حالت نصبی رأیت ابن، اور حالت جری نظرت الی ابن۔ اچھا جی، جمع دیکھیے ھؤلاء آباؤک۔ اب دیکھیے آباؤک، آباؤ یہ ہے جمع ہے اور یہ مضاف ہے۔ اچھا جی، رأیت آباءک، یہاں بھی دیکھیے جمع ہے، نظرت الی آبائک، یہاں بھی دیکھیے
یہ جمع ہے اور اس کی حالت جری جو ہے وہ کسرہ سے ہے۔ مصغر جیسے ھذا ابی زید، رأیت ابی زید، نظرت الی ابی زید، تو ان کا اعراب ایسی صورت میں اعراب بالحرکت ہوگا، اعراب بالحرف نہیں ہوگا۔ اچھا جی، تیسری چیز، جب اسماء ستہ مکبرہ اگر یہ تثنیہ ہوں، اسماء ستہ مکبرہ اگر تثنیہ ہوں تو ان کا اعراب وہی ہوگا جو کہ تثنیہ کا ہوتا ہے، جیسے جاء ابوانی، رأیت ابوینی، مررت بابوینی۔ تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے کہ اس کی حالت رفعی الف نون سے آتی ہے، حالت نصبی اور جری یا ساکن ماقبل فتح سے آتی ہے، اور آخر میں نون مکسور ہوتا ہے۔ تین چیزیں ہو گئیں، تین باتیں ہو گئیں اسماء ستہ مکبرہ کے بارے میں۔ اور چوتھی چیز کہ جب یہ اسماء یعنی اسماء ستہ مکبرہ یا ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو اب ان کا اعراب تینوں حالتوں میں، یعنی حالت رفعی، نصبی، جری، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوگا۔ تقدیری اعراب کا مطلب کہ جو پڑھنے میں نہیں آتا۔ مثال دیکھیے، حالت رفعی ھذا ابی، حالت نصبی رأیت ابی، اور حالت جری نظرت الی ابی۔ یہ چار بنیادی باتیں ہیں اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب میں۔ دوبارہ پھر میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب جو آتا ہے وہ چار طریقے سے آتا ہے۔ اس کا اعراب بالحرف میں تو شرط یہ ہے کہ یہ مفرد ہوں، جمع نہ ہوں، مکبر ہوں، مصغر نہ ہوں، اور یا ضمیر متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں، ایک بات۔ تو ایسی صورت میں اس کا اعراب بالحرف ہوگا، حالت رفعی واو ساکن ماقبل مضموم سے، حالت نصبی الف سے، اور حالت جری یا ساکن ماقبل کسرہ سے آئے گی۔ اچھا جی، اور دوسری بات، اگر یہ مصغر ہوں یا جمع ہوں یا پھر مضاف نہ ہوں تو ان کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ سے آئے گی۔ اور تیسری چیز کہ جب یہ تثنیہ ہوں تو ایسی صورت میں اس کا اعراب تثنیہ والا ہی ہوگا۔ چوتھی چیز کہ جب یہ یا ضمیر متکلم کی طرف اسماء ستہ مکبرہ ہوں، مضاف ہوں، یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہوں، تو تینوں صورتوں میں ان کا اعراب تقدیری ہوگا، یعنی پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ ان باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے، امید ہے آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔